بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہومیوپیتھک علاج کرانے کا درست طریقہ کار کیا ہے، کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ لوگ جب کسی ہومیوپیتھک معالج کے پاس جاتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ جس طریقے سے کوئی حکیم یا کوئی ایلوپیتھک ڈاکٹر ہماری ہسٹری لیتا ہے، شاید ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی اسی طرح کی ہسٹری درکار ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی جب آپ کسی حکیم کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی نبض دیکھ سکتا ہے، آپ کے پیشاب کا کلر پوچھ سکتا ہے، آپ کے پخانے کا کلر پوچھ سکتا ہے، وہ اور کچھ اپنے طب کے لحاظ سے کچھ خصوصیات پوچھے گا اور آپ کو آپ کی دوائی دے دے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ کسی ایلوپیتھک ڈاکٹر پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کی کچھ لیبارٹری رپورٹس کرائے گا، آپ کا کچھ فزیکل ایگزامینیشن کرے گا اور آپ کو آپ کا نسخہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ لیکن ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو کہ صحیح معنوں میں ایک ہومیوپیتھی کی پریکٹس کرنے والا ہو اور ہومیوپیتھی کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر پریکٹس کرنے والا ہے تو وہ صرف انہی چیزوں کو اکتفا نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس سے بہت آگے کچھ باتیں بھی آپ سے پوچھے گا۔ تو وہ باتیں کون سی ہیں یا وہ کون سی ضروری معلومات ہے جس کے اوپر درست ہومیوپیتھک نسخہ تجویز کیا جا سکتا ہے، تو آج ہم آپ کو وہ بتائیں گے تاکہ آپ جب بھی کبھی کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں جو کہ صحیح طریقے سے ہومیوپیتھک پریکٹس کرنے والا ہو، تو وہ اول تو آپ سے پوچھے گا بھی، لیکن جب آپ کا پہلے سے یہ ذہن بنا ہوا ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ ایک اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، تو آپ اپنی ہسٹری جو اچھے طریقے سے بیان کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں آپ کا مرض اور آپ کی تکلیف صحیح معنوں میں اس کی سمجھ میں آ چکی ہوگی اور آپ کا نسخہ بھی وہ اسی کی بنیاد کے اوپر وہ آپ کا نسخہ 100% درست تجویز کرنے کے قابل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جب بھی آپ کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ اپنی اپائنٹمنٹ طے کر کے جائیں، وقت طے کر کے جائیں، تاکہ اس کو بھی معلوم ہو کہ میں نے آپ کو وقت دیا ہوا ہے اور کم از کم جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ تو آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ پہلی دفعہ اس کے پاس جاتے ہیں، تاکہ آپ اپنی پوری ہسٹری جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بتا سکیں۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ اس کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے پاس جا کے اپنی کوئی بھی علامت، اپنی کوئی بھی ہسٹری چھپائیں نہیں، اپنی ہر بات کو تفصیل کے ساتھ بتائیں، جو چیزیں چیک کروانے والی ہیں اس کو چیک کروائیں، جو بتانے والی ہیں وہ بتائیں، اور اگر وہ آپ سے کوئی سوالات پوچھتا ہے تو اس کے سوالات کے بھی درست جوابات دیں، اور اگر آپ کے پاس پہلے سے کوئی لیبارٹری رپورٹس موجود ہیں تو وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنی فائل اپنے ساتھ رکھیں، اور کسی بھی طرح کی کوئی بھی ذہنی یا جسمانی علامت کو، کسی بھی نفسیاتی علامت کو چھپائیں نہیں، اپنی ہر کیفیت کو کھول کر بیان کریں۔ اچھا، وہ علامات بھی بتائیں جن کو آپ اپنے موجودہ مرض کا حصہ نہیں سمجھتے۔ یعنی اگر آپ کسی ایسے مرض کا علاج کروانے جا رہے ہیں جو پرانا مرض ہے، جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، ظاہر ہے زندگی کے اندر انسان کو مختلف طرح کے حادثات پیش آتے ہیں، بہت ساری تکالیف ہوتی ہیں، کبھی کوئی سرجری ہوتی ہے، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کسی دوائی کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ اس کے ساتھ درپیش آتا ہے۔ تو ہر حادثہ، ہر زخم، ہر انجری، ہر تکلیف، ہر بیماری انسان کے اوپر کوئی نہ کوئی اثر چھوڑتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو پرانی بیماریاں اور اس کے ساتھ نئی بیماری مل کر ایک نئی بیماری کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ تو جب آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو اپنی ہسٹری دیں تو آپ اس کو اپنی پرانی بیماریاں، یہاں تک کہ اپنی خاندانی بیماریاں بھی اس کے ساتھ شیئر کریں۔ لازمی بات ہے وہ تو آپ سے پوچھے گا ہی، لیکن اگر آپ کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوگا یا آپ خود اس کے ساتھ شیئر کر دیں گے تو اس سے آپ کا کیس جو ہے درست معنوں میں مکمل ہو سکے گا۔ جب کیس درست ہو جائے گا تو آپ کی جو دوائی ہے، آپ کا جو نسخہ ہے وہ بھی درست تجویز ہو جائے گا، اور اس سے آپ کے جلد شفا یاب ہونے کے چانس ہوں گے۔ ہسٹری دیتے ہوئے کبھی بھی کسی بھی علامت کو بڑھا چڑھا کر پیش نہ کریں، نہ ہی کسی علامت کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کریں، جو ہے جتنا ہے اس کو لازمی بیان کریں، کیونکہ مریض کی طرف سے دی گئی تمام علامات اس کی درست دوائی تجویز کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اچھا، آپ کا کیس سمجھنے کے لیے آپ کا ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ سے بہت سارے سوالات پوچھ سکتا ہے۔ سوالات پوچھنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ اس کو میڈیکل کے شعبے کا علم نہیں ہے یا اس کو دوائی کی سمجھ نہیں آ رہی، نہیں، وہ اصل آپ کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بیماری کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ لوگوں کی بیماری کے اوپر آپ کا علاج نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کی بیماری، آپ کی کیفیت کو اور آپ کی کیفیت کے اوپر آپ کا علاج کرنا چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے وہ آپ سے بہت ساری نفسیاتی سوالات بھی پوچھے گا،
آپ سے آپ کے فارغ وقت کے جو مشاغل ہیں، آپ کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ بھی پوچھے گا۔ آپ کیا بننا چاہتے تھے اور نہیں بن سکے، وہ یہ بھی سوال پوچھ سکتا ہے۔ آپ کی کیا محرومیاں ہیں، یہ بھی پوچھ سکتا ہے۔ آپ کو غصہ کتنا آتا ہے، کن باتوں کے اوپر غصہ آتا ہے، کن لوگوں کو مل کر غصہ آتا ہے، آپ کو رونا کتنا آتا ہے، آپ افسردہ کن چیزوں کے اوپر ہوتے ہیں، آپ غمگین کب ہوتے ہیں، اور جب آپ غصے میں ہوتے ہیں، جب غمگینی کی حالت میں ہوتے ہیں، جب پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کا رد عمل کیا ہوتا ہے، آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اس صورتحال کے اندر کیا محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ تمام سوالات ہیں جو ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر آپ سے پوچھ سکتا ہے، کیونکہ ہومیوپیتھک علاج صرف جسم کا علاج نہیں ہے بلکہ آپ کی نفسیاتی بیماریوں کا علاج بھی پیش کرتا ہے۔ جب ایک مریض ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو لازمی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر اس کا صرف جسمانی علاج نہیں کر رہا ہوتا بلکہ اس کی تمام جو نفسیاتی علامات ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ ہی کور کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تیر سے دو شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ کسی مریض کے ساتھ کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہسٹری میں کوئی ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں کہ وہ دوسروں کی موجودگی میں بیان کرنا پسند نہیں کرتا، اس کو نامناسب سمجھتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کوشش کریں کہ آپ اکیلے میں ڈاکٹر سے ٹائم لیں۔ آپ اپنے ساتھ جو بھی آپ کا دوست ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، اس کو اپنے ساتھ اپائنٹمنٹ روم کے اندر نہ بٹھائیں، اس کو آپ اپنے ساتھ مشورہ روم کے اندر نہ بٹھائیں، بلکہ آپ اکیلے میں ڈاکٹر سے ملیں اور اپنی ہسٹری شیئر کریں۔ اور اگر ایسا مریض ہے جو اپنی ہسٹری بیان نہیں کر سکتا تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایسے فرد کو لائے جو اس کی ہسٹری کو اچھا بیان کر سکتا ہے، اس کی ہسٹری کی وضاحت اچھی کر سکتا ہے۔ بچہ ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ ہو، اسی طرح کوئی بھی بچی ہے تو اس کی ماں اس کے ساتھ ہو۔ تو اس طریقے سے آپ کی ہسٹری جو ہے صحیح معنوں میں ایک ڈاکٹر کو مل سکتی ہے۔ جب ہسٹری صحیح مل جائے گی تو ظاہر ہے نسخہ درست ہوگا، نسخہ درست ہوگا تو آپ کا علاج صحیح معنوں میں کامیاب ہو سکے گا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ جو اہم چیزیں کچھ مزید آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ ہسٹری دیں تو اس دوران اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جو بھی فیکٹر، جو بھی عوامل آپ کی صحت کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، مثلا جو موسم آپ کی تکلیف کو بڑھا دیتا ہے یا جس موسم کے اندر آپ کو تکلیف کم محسوس ہوتی ہے، جو غذائیں آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جو غذائیں کھانے سے آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے وہ لازمی بتائیں، جو غذائیں کھانے سے آپ کو سکون ہوتا ہے وہ لازمی بتائیں، جس چیز کے کھانے پینے سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ لازمی بتائیں، جو چیزیں کھانے پینے سے نقصان ہو جاتا ہے وہ بھی لازمی بتائیں، اور جس ٹمپریچر میں، سردی میں یا گرمی میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے وہ لازمی بتائیں، دن کے جس پہر میں آپ کو سکون ہوتا ہے یا دن کے جس پہر میں آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، تو یہ بھی وہ اہم علامات کا ایک حصہ ہے جو آپ لازمی بتائیں۔ یہ انشاءاللہ جب آپ بتائیں گے تو امید ہے کہ آپ کا علاج صحیح معنوں میں جو ہے وہ درست راستے کو پہ چڑھ جائے گا، آپ کی میڈیسن صحیح درست ہوگی، اس کے مطابق آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ بھی ڈاکٹر متعین کر دے گا، آپ کو صحیح مشورہ دے سکے گا۔ تو جب صحیح مشورہ مل جائے گا تو آپ کا علاج بھی انشاءاللہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، ہسٹری کے دوران یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر آپ کسی دوائی کے عادی ہیں پہلے سے تو وہ لازمی بتائیں۔ فرض کریں ایک مریض ہے وہ بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہا ہے یا وہ شوگر کی دوائی کھا رہا ہے یا کسی بھی بیماری کی وہ میڈیسن پہلے سے کھا رہا ہے، وہ لگاتار کھا رہا ہے، اس کا عادی ہے، اس کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں کہ بھی میں یہ میڈیسن کھا رہا ہوں اور یہ اتنے عرصے سے کھا رہا ہوں، تاکہ جب بھی آپ کا نسخہ تجویز کیا جائے تو اس کا لحاظ کرتے ہوئے تاکہ اس کے ساتھ بھی کوئی مداخلت نہ ہو، اور اگر ڈاکٹر چاہے تو آپ کی وہ دوائی چھڑوا کر اس کے متبادل اگر ہومیوپیتھک میڈیسن دینا چاہے تو وہ دے سکے۔ اچھا، علاج میں جو سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ اپنے معالج کو بھی بھروسہ کرنا۔ جب تک آپ اپنے معالج کو بھی بھروسہ نہیں کریں گے، صاف ظاہر ہے کہ آپ اپنے دل کی بات، آپ اپنے من کی بات اس کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ تو اگر آپ گھر سے نکل آئے ہیں، آپ نے ہومیوپیتھک علاج کرانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، تو پھر یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ آپ اپنے معالج کو پورا بھروسہ کریں۔ آپ پورا بھروسہ کریں گے تو ظاہر اپنی ہسٹری صحیح دیں گے، اپنی دل کی بات اس کے سامنے رکھیں گے، اپنی نفسیاتی کیفیات بھی اس کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس لیے اپنے معالج کے اوپر، چاہے آپ معالج کوئی بھی ہو، چاہے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے، تو اس کے اوپر بھروسہ ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کے اوپر بھروسے کا اظہار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ نہ تو وہ صحیح دینے میں آپ کے اوپر فوکس کر سکے گا، نہ اپنی ہسٹری آپ اس کو دے سکیں گے، تو آپ کا علاج کامیاب ہونے کے چانس نہیں ہوں گے۔ تو معالج کے اوپر بھروسہ ہونا ضروری ہے،
اور اپنی ہسٹری کو صحیح ہم امید کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے کسی بھی ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے ساتھ یہ تعاون کریں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے آپ کا اچھا اور درست نسخہ تجویز کرتے ہوئے آپ کو شفا کے راستے کے اوپر گامزن کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے دکھوں کو، آپ کی تکلیفوں کو دور فرمائے، آمین۔